اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 64 and 65 یعنی دو آیت ہے۔ آیت نمبر 64 وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا۔ رب اغفر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ وما نتنزل، نازل ہونا، نتنزل ہم نہ لگ گیا نا اس میں، تو نہ مینس ہم، تنزل یعنی نازل ہوتے ہیں، یعنی ڈسینڈ ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ وما نتنزل تو ہم نہیں آتے نیچے زمین پر۔ اب یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، اب یہاں سے ٹاپک دوسرا ہو رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہ جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے، کہا ہے کہ کیوں نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے جب وحی آتی تھی تو ان کے اوپر بہت بوجھ ہوتا تھا، اور بھری ٹھنڈی میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، پوری بوندیں آ جاتی تھی ماتھے پہ، اور اونٹ پہ ہوتے تھے تو اونٹ ہی بیٹھ جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کو لینا کتنا مشکل تھا، یعنی ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے نا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے اور ان کی زبان سے وہ سارے الفاظ قرآن کے جاری ہو جاتے ہیں جس کی کہ وحی ابھی آئی تھی ان کو، تو وہ جو بعد کا ایفیکٹ ہے نا، وہ ایفیکٹ ہے جو ان کو بہت خوش کر دیتا ہے۔ یعنی ان کے اندر اتنی یعنی کہ مطلب طلب ہوتی ہے، اتنی چاہت ہوتی ہے کہ ابھی اللہ نے کیوں نہیں بھیجا، ابھی کیوں نہیں بھیجا، حالانکہ اس وقت وہ بہت تکلیف میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو جب قرآن کا کچھ بھی ملتا ہے یا ہم اس کو پڑھتے ہیں یا ہم کو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ہم کو بھی ویسی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم کو بھی اگر قرآن کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اگر ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر سوچ لو کہ شیطان تم کو کتنا اس سے دور رکھ رہا ہے، اور تم اس شیطان کے اس میں شکنجے میں پھنسے ہوئے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہے کتنی ہی تکلیف دہ ہو وہ وحی کا آنا، لیکن اس کے بعد کا آفٹر ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں آتے، نہیں آ سکتے ہم سوائے اس کے کہ تمہارے رب کا اگر حکم ہو، اگر تمہارے رب کا حکم ہوگا تو ہی ہم آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر حکم نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ ربک لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے ہے، ما بینا جو کچھ بھی ہے درمیان میں، ایدینا، ایدینا کا مطلب ہے ہمارے دونوں ہاتھ جیسے سامنے ہوتے ہیں، ہم کتاب اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، تو ویسے ہی تو ایدینا کا مطلب یہ ہے کہ سامنے، تو ایک سامنے اور تم ہو، تو تمہارے اور اس کے بیچ میں، یعنی کہ تم جو ہاتھ تمہارے ایسے دعا کے جیسے کرو، تو یا تمہارے ہاتھ میں اگر کوئی قرآن ہے تو تم اس کو کھول کے پڑھ رہے ہو تو تمہارے سامنے ہے نا۔ تو لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، تو جو سامنے ہے
وہ جو اس کا حصہ جو ہے وہ اسی کو بلونگ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو، یعنی جو سامنے ہے وہ بھی وما خلفنا، اور جو پیچھے ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، سامنے بھی اللہ ہی کا، پیچھے بھی اللہ ہی کا، درمیان میں تو تم کھڑے ہو۔ اور جو کچھ بھی ہے بیچ میں، وما بین ذالک، اور جو کچھ بھی بیچ میں ہے وہ بھی، تو بیچ میں کون ہو؟ تم ہو۔ تو یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا، آگے بھی، پیچھے بھی، درمیان میں بھی۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب جو ہے بھولتا نہیں ہے۔ تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ دیر کیوں لگی، یہ ڈیلے کیوں ہوا، یہ کیوں دیر کیوں لگ رہی ہے، یعنی تم ایسا سوچتے ہو، لیکن تم ایسا سوچتے ہو یہ دیر ہوئی ہے تو کہیں اللہ بھول تو نہیں گیا۔ تو وما کان ربک نسیا، تو تمہارا رب بھولتا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بہت دیر ہو جاتی، تاخیر ہوتی اس میں، اور ہم سوچتے ہیں کہ لگتا اللہ بھول گیا ہمیں، یا ہماری یہ دعا کو نہیں سنا، نہیں پوری کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی اتنی ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، نسیا بھولنے کے لیے۔ دا اینجل سے، یعنی یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، پیرنتھیسس میں، کیا فرشتوں نے کہا وی ڈسینڈ ناٹ بٹ بائی کمانڈ آف یور لارڈ، ٹو ہم بلانگس واٹ از بفور اس اینڈ واٹ از بہائنڈ اس اینڈ واٹ از بٹوین، اینڈ یور لارڈ نیور ڈز فرگیٹ۔ وما بین ایدینا تھا نا، سوری میں نے نا جو ورڈ ہے نا اس کو مطلب تمہارے میں نے ایسا کچھ بول دی، لیکن وہ اس ہے، یعنی کہ ہمارے، یعنی کہ مطلب نا ورڈ اس لیے ہے کیونکہ وہ اکیلے نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ پورا ایک مطلب ایک فوج ہے، پوری فرشتوں کی لیجن، جو کہ پوری کے پوری دونوں طرف سے حفاظت کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو پروٹیکٹ کرے، اور اب وہ برابر ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وحی پہنچانے۔ تو انہوں نے یہ جواب میں یہ کہا کہ وما بین ایدینا، یعنی ہمارے، یعنی مطلب ایدینا کا مطلب ہم ہے نا، تو ہمارے جو بھی مطلب ہے سامنے بھی وہ اللہ کا ہے، وما خلفنا ہمارے پیچھے جو وہ بھی، وما بین ذالک اور جو کچھ بھی درمیان میں ہے وہ بھی۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو the angel say, we descend not but by command of your Lord, to him belongs what is before us and what is behind us and what is between, and your Lord never forgets. تو اب یہ جو ہے بات کہ وہ ہمارے آگے بھی ہے، وہی ہمارے پیچھے بھی ہے، یعنی مطلب اللہ کا فل پروٹیکشن ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اس کی نوٹ ہے 2514۔ We are apt to be impatient of the evils we see around us. یعنی جب ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں سب برائیاں پھیلی ہوئی، تو ہم تھوڑے جلد باز بن جاتے ہیں۔ جلدی، یعنی جلدی کیوں نہیں ایسا ہو جاتا، یوں کیوں نہیں ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا۔ We may give of our best service to Allah، یعنی ہم چاہے بہت ہی اللہ کی بہترین خدمت میں لگے ہوئے، خدمات میں، and yet see no results، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اس کا، یعنی کوئی بھی اس کا مطلب تم انجام مطلب نہیں دیکھ رہے ہو۔ In our human short-sightedness, we may complain within ourselves۔ تو انسان جو ہے وہ بہت ہی دور کا دیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے اس کے پاس، شارٹ سائٹڈ ہے وہ، یعنی
بس جو بھی نزدیک نزدیک کا ہے وہ وہی وہ دیکھے گا اور پھر اس کے اوپر جلدی سے شکایت کر دے گا. خود اپنے آپ میں بھی شکایت کرے گا کہ ایسا دل میں اپنے بول رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا, یہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے, آخر کیا بات ہے. یعنی یہ تو اسی لیے کہا گیا مت کرو, یہ صبر رکھو. بٹ وی مسٹ ناٹ بی امپیشنٹ, ہم کو بے صبرا نہیں بننا ہے, جلدی مچانا نہیں مچانا چاہیے, ہم کو صبر رکھنا چاہیے. دا اینجلز آف گریس کم ناٹ حفاظت, کیونکہ جو بھی اللہ کے فضل سے جو فرشتے آتے ہیں اور جو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کا کمانڈ مطلب جو بھی حکم ہے وہ لے کر, تو وہ مطلب ایسے ہی اپنے آپ نہیں آ جاتے وہ, بٹ بائی کمانڈ آف اللہ, اللہ کے حکم سے آتے ہیں. وہ اللہ کا حکم ہوا ہے جاؤ ابھی اتنا قرآن پہنچا دو, تو وہ اتنا ہی پہنچائیں گے, نہ اس سے زیادہ نہ کم. بٹ بائی کمانڈ آف اللہ اکارڈنگ ٹو ہز یونیورسل ول اینڈ پرپز, کیونکہ اللہ کا پورا یونیورسل ول ہے, یعنی کہ اس کا جو ارادہ ہے, جو اس نے مطلب سوچا ہے اور جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق ہی آئیں گے نا. اللہ ڈز ناٹ فرگیٹ, اللہ بھولتا نہیں ہے. یہ چیز کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے ہم کو کہ اللہ بھول گیا, اللہ بھول جاتا ہے, یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اف تھنگز آر ڈیلیڈ, اگر کوئی بھی بات اس کو دیر لگ رہی ہے, کسی بھی بات میں دیر لگ رہی ہے, تاخیر ہو رہی ہے, ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ, اٹ از ان اکارڈنس ود دا وائز پروویڈنس, اس لیے کہ اللہ کی, جیسے کہ اللہ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت ہی کارساز ہے, تو اس کی کارسازی میں ابھی مطلب یہ ڈیلے ہونا, یعنی کیونکہ ابھی وہ اس کا وقت آیا نہیں ہے تو ڈیلے ہی ہوگا. وچ کیئرس فار آل, اور وہ اللہ سب کی پرواہ کرتا ہے, سب کی, خواہ لوگ اس کو مانے نہ مانے, بندے تو اسی کے ہی ہیں. اسی نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اسی نے ان سے پوری ان کی نسلیں بنائی, تو اللہ کے ہی بندے ہیں نا سب کے سب. تو اللہ کی جو پورا کارساز ہونا جو ہے وہ سب کے لیے, کیونکہ اللہ سب کی پرواہ کرتا ہے. Our plain duty is to be patient and constant in his service. ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کو صبر کرنا ہے, اور جو اللہ کی خدمات کے کام ہم کرتے ہیں اس کو برابر کرتے رہنا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے, اس میں اس کو مطلب بند نہیں کرنا ہے, وہ کرتے رہنا اور صبر کے ساتھ. اب ہے آیت نمبر 65. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. رب السماوات والارض, وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اس لیے کہ آسمانوں 7 آسمان ہے نا, وما بینہما, اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے, 7 آسمان کے درمیان بھی, پھر آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی, اور زمین میں زمین کے اندر بھی, سب. تو وہ رب ہے سب کا, چاہے کوئی مانے نہ مانے. اللہ کے لیے وہ بات امپورٹنٹ ہے نہیں کہ تم نے مانا کہ نہیں مانا. جو نہیں مانے گا, جو ہٹ دھرمی پہ اترے گا, پھر وہ اس کا مطلب اس عذاب بھی سہے گا نا, سزا. تو اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, اور یہ دونوں کے بیچ میں جو آتا ہے اس کا بھی. فاعبدوہ, تو پھر عبادت کرو اس کی, بندگی اسی کی کرو صرف. واستبر لعبادتہ, اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے کے لیے. واستبر, بے عبادت, اس کی بندگی میں, اس کی عبادت میں بہت ہی لگے رہو اور صبر کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ تم نے ابھی مطلب دعائیں مانگی ہے اور تم نے سب کچھ کیا ہے, تم اس کی بندگی بھی کر رہے ہو, اور اب تم کو ریزلٹ نہیں دکھ رہا ہے, تو تم یہ سوچتے ہو کہ ارے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو لگتا اللہ بات نہیں سن رہا میری, اللہ بھول گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ڈیلے بھی ہے وہ ڈیلے کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی بھی
پلان ہے، اس کی ول ہے، اس کی مرضی ہے. اور پھر لاسٹ اللہ یہاں پر آیت کا جو ٹکڑا لاسٹ حصہ ہے وہ یہ ہے، هل تعلم له سمیہ، تم جانتے ہو کیا کسی کو بھی کہ جو اللہ کے، یعنی کہ مطلب جو اللہ نام ہے، وہ تم نے کہیں پر بھی سنا کہ کسی اور بت کا یا کسی اور الہ کا، کسی اور معبود کا نام مطلب ہے وہ اللہ کا نام وہاں پر کسی نے رکھا ہے؟ کبھی سنا؟ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ کبھی دیکھا کسی کے اوپر کہ کوئی ہے، مطلب کوئی اس لائق بھی ہے کوئی اس کا نام توبہ استغفر اللہ کہ اللہ رکھا جائے؟ تو سمیع، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کبھی کہیں کہ یہ نام جو ہے یہ تم جانتے ہو، یہ میرا یعنی اللہ کا جو نام ہے وہ کہیں اور دیکھا؟ کسی بت کا، کسی کے اوپر بھی دیکھا یہ نام؟ سوچ لو. ہم خود ہی سوچیں گے تو ہم کو لگے گا نہیں ہم نے کہیں اور اللہ کسی کے لیے بھی نہیں سنا ہے. هل تعلم له سمیہ، Lord of the heavens and of the earth and of all that is between them. So worship him and be constant and patient in his worship. Knowest you of any who is worthy of the same name as he? یہاں پر نیم جو ہے وہ کیپٹل این سے ہے، یہ اللہ کے نام ہے نا، اللہ. تو یہ تم نے کہیں دیکھا کوئی وردی اس کے لائق بھی تھا کہ جس کو اللہ پکارا جائے؟ استغفر اللہ، نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس لائق. اس کی نوٹ ہے 25:15. The more we taste of the truth and mystery of life, the more do we realize that there is no one to be mentioned in the same breath as Allah. تو جتنا زیادہ ہم کو اس کی لذت ملتی ہے اس حق بات کی، قرآن کی، اور پھر ہم کو زندگی کے اندر جو بھی مطلب اس کے مسٹری ہے یعنی لائف کی، تو وہ اور پھر ہم زیادہ احساس کرنے لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا ہم بولتے ہیں کیا کہ ہم اسی سانس میں اللہ کا نام لے اور اسی سانس میں ہم کسی اور معبود کا بھی نام لے اللہ کے ساتھ ساتھ؟ یہ ہے کبھی ہوا؟ He is above all names. تمام ناموں کے اوپر اللہ کا نام ہے. But when we think of his beautiful qualities, یعنی اللہ کی صفات باری تعالی، تو جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ کی جو کوالٹیز ہیں یعنی کہ جو صفتیں ہیں اللہ کی، وہ کتنی خوبصورت ہے. تم اللہ کے اسماء الحسنہ جو ہے اس کے وہ تب اس کے میننگ کے ساتھ پڑھو، کتنے بیوٹیفل ہے وہ. اینڈ پکچر دیم ٹو اوور سیلوز بائی نیمز وچ گیو اس سم آئیڈیا آف ہم. تو اس کا تم ایک اپنے سامنے اس کا ایک پکچر لاؤ، اور پھر وہ ناموں کو جو کہ مطلب جس سے ہم کو اس کا کچھ ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا تو اللہ ایسا ہے، اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت ہی رزق عطا کرنے والا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی کوالٹی کتنی بیوٹیفل ہے. تو یہ جب چیزیں ہم جب اس کے اندر وہ جو ہم پکچر کریں گے اپنے آپ کے سامنے ان ناموں کا، تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے نا اسماء الحسنہ میں کہ وہ کیا ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، تو دیکھا نہیں ہم نے، اللہ تو غیب میں، لیکن اللہ نے اپنی کوالٹیز بتایا. وی کین سرچ دا ہول وائڈ ورلڈ آف آور امیجنیشن. تو ہمارے تصور میں جو بھی چل رہا ہے تو اس سے ہم پورا اللہ کے ناموں کے ذریعے ہم پتا کر سکتے نا. اینڈ وی شیل ناٹ فائنڈ another ٹو بی compared with him in name اور کوالٹی. اور کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے کہ اس کے نام، اس کے اسماء، اس کی صفتیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. He is the one. وہ ایک ہی واحد. Praise be to him. الحمدللہ. اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.